الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء أما بعد. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه أو كما قال عليه الصلاة والسلام. صدق رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم. معزز سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. امید ہے کہ آپ خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے اور اللہ رب العزت کی عبادات کے اندر مشغول ہوں گے. اتباع سنت سیریز کی مجالس میں سے آج کی مجلس کے اندر ہم میزبان کے لیے جو سنتیں اور آداب ہیں اس کا ذکر کریں گے. اس سے پہلے مہمان کے لیے جو سنتیں اور آداب تھے وہ میں آپ کے سامنے آپ کی خدمت میں پیش کر چکا ہوں. اگر آپ نے وہ نہ سنی ہو تو یوٹیوب چینل پر جا کر کے آپ اس کو سماعت فرما سکتے ہیں اور اس کو دوسروں کے ساتھ شیئر بھی فرمائیں اور چینل کو سبسکرائب بھی کریں تاکہ دین کی بات، اللہ اور اس کے رسول کی بات زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچنے کا آپ سبب اور وسیلہ بن سکیں. مہمان کی آمد اللہ رب العزت کا بہت بڑا تحفہ ہے. اس لیے جب کسی کے ہاں مہمان آئے تو مہمان کے آنے کے اوپر وہ چین بجبی نہ ہو، دل برداشتہ نہ ہو، بلکہ اس کے آنے کے اوپر خوش ہو اور مہمان کی آمد کو اللہ تبارک و تعالیٰ کا بہت بڑا انعام سمجھے. اس لیے کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب اللہ تعالیٰ کسی بندے کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرماتے ہیں تو اسے تحفہ بھیجتے ہیں. پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا گیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، وہ تحفہ کیا ہے؟ تو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مہمان. فرمایا وہ اپنا رزق لے کر کے آتا ہے اور جب جاتا ہے تو گھر والوں کی مغفرت کرا کر کے جاتا ہے. اسی طرح حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جس گھر میں مہمان نہیں آتا اس گھر میں فرشتے داخل نہیں ہوتے. اور احیاء العلوم کی اندر ہے کہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ الصلاۃ والسلام بغیر مہمان کے کھانا نہیں کھاتے تھے اور اس مقصد کے لیے کئی میل دور جا کر کے ایسے مہمانوں کو تلاش کرتے تھے جو کھانے میں آپ کا ساتھ دے سکیں. اسی وجہ سے سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ الصلاۃ والسلام کی کنیت ابو الزیفان پڑ گئی تھی کہ مہمانوں کا باپ. اگر آپ کے ہاں کوئی مہمان آئے تو سنت یہ ہے کہ آپ اس مہمان کا اکرام کریں. چنانچہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ آقا نامدار سرور کائنات رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیکرم ضیفہ، کہ جو شخص اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہو تو اسے چاہیے کہ وہ اپنے مہمان کا اکرام کرے.
اور پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، لا خیر فی من لا یضیف، جو شخص مہمان کی ضیافت نہ کرے اس میں کوئی خیر نہیں۔ ایک مرتبہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایسے شخص کے گھر تشریف لے گئے جس کے یہاں بے شمار اونٹ اور گائیں تھیں، لیکن اس نے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی ضیافت نہیں کی، مہمان نوازی نہیں کی۔ اس کے بعد پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ایک عورت کے گھر تشریف لے گئے، اس کے گھر میں چند بکریاں تھیں۔ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کے اوپر بے حد خوش ہوئی اور اس نے فوراً ہی ایک بکری ذبح کروا کر کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی ضیافت اور مہمانی کا انتظام کیا۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام سے فرمایا کہ ان دونوں کی حالت کا فرق دیکھو، یہ اخلاق اللہ کے قبضے میں ہیں، جس کو نیک عادت دینا چاہے دے دیتا ہے۔ ایک کے پاس بہت مال تھا لیکن اس کے پاس دل نہیں تھا اور اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مہمان نوازی نہیں کی، اور دوسرے کے پاس اتنا مال نہیں تھا لیکن مہمان کی آمد پر، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد پر وہ اتنے خوش ہوئیں کہ انہوں نے فوراً جو ہے بکری ذبح کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مہمان نوازی کی۔ تو یہ اللہ رب العزت کا بہت بڑا انعام ہے کہ جسے اللہ رب العزت ایسے دل سے نواز دے کہ وہ مہمان کے آنے کے اوپر جو ہے وہ چھین بجبی نہ ہو بلکہ خوشی کے ساتھ اس کے لیے انتظام کرے۔ جب آپ کے ہاں کوئی مہمان آئے تو آپ کو اس کی مہمانی کے آداب معلوم ہونے چاہیے اور اس کے اکرام کا حق ادا کرنا چاہیے۔ اس کے بیٹھنے، اس کے آرام کرنے، اس کے سونے کا اچھا بندوبست کریں اور خندہ پیشانی سے اس کے ساتھ ملیں۔ بیت الخلاء، باتھ روم، واش روم اور باہر آنے جانے کا راستہ اور نماز کی جگہ، قبلہ کی سمت اور قبلے کا رخ، یہ سارا اس کو بتائیں۔ جب آپ اپنے مہمان کو وضو یا کھانے یا ہاتھ دھونے کے بعد تولیے پیش کریں تو ایسا تولیہ پیش کریں کہ جو بالکل صاف ستھرا ہو، وہ آپ کے یا آپ کے گھر والوں کے استعمال والا نہیں ہونا چاہیے۔ اگر ممکن ہو تو خوشبو بھی پیش کریں تاکہ وہ خوشبو لگائے۔ اسی طرح آئینہ بھی پیش کریں تاکہ وہ اپنے آپ کو سنوار سکے۔ ایسے ہی غسل خانہ اور بیت الخلاء میں استعمال ہونے والی تمام اشیاء صاف ستھری ہونی چاہیے، اور غسل خانے سے ایسی تمام چیزیں ہٹا دیں جن پر اجنبی شخص کی نگاہ پڑنا مناسب نہیں ہے۔ نیند اور آرام کے وقت مہمان کی راحت کا اور اس کے آرام کا خیال رکھیں۔ بچوں کی چیخ و پکار سے اور شور و غل سے اسے بچائیں تاکہ اس کے آرام کی اندر خلل پیدا نہ ہو۔ مہمان کی نگاہ سے گھر کی مستورات کے کپڑے اور مستورات سے متعلقہ جو چیزیں ہیں ان کو دور رکھیں، اس لیے کہ یہ وقار کا حصہ ہے۔ خود بھی مہمان کے سامنے اچھی ہیئت کے اندر آئیں۔ ہمارے اسلاف کا یہی طریقہ تھا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہو تو وہ اپنے مہمان کا اکرام کرے۔ اور حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس انسان نے نماز قائم کی، زکوٰۃ ادا کی، رمضان المبارک کا روزہ رکھا، مہمان کا اکرام کیا، تو فرمایا وہ جنت میں داخل ہوگا۔ اسی طرح حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس آدمی میں کوئی بھلائی نہیں جو مہمان نواز نہ ہو۔ اور حدیث شریف میں آتا ہے کہ جو کھانا آپ
مہمان کو کھلاتے ہیں اس کے اوپر کوئی حساب نہیں ہوتا۔ حدیث میں آتا ہے کہ 3 کھانے ایسے ہیں کہ جن کا حساب نہ ہوگا، اور ان میں سے ایک وہ جو افطار کے وقت کھایا جائے، دوسرا کھانا وہ جو سحری کے وقت کھایا جائے، اور تیسرا کھانا وہ جو مسلمان بھائیوں کو یعنی مہمانوں کو بٹھا کر کے کھلایا جائے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ مہمان کے کھانے پر جو خرچ کیا جائے گا اس کا حساب نہ ہوگا۔ اس لیے خراسان کے بعض علماء اپنے مہمانوں کے سامنے اتنا کھانا رکھتے تھے کہ اس سے کھایا نہیں جاتا تھا، اور فرمایا کرتے تھے کہ ہمیں پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد کا علم ہے کہ جب مہمان بھائی کھانے سے ہاتھ روک لیں تو جو شخص ان مہمانوں کا بچا ہوا کھانا کھائے گا اس کا محاسبہ نہیں ہوگا، اس کا حساب نہیں ہوگا۔ اسی لیے ہم مہمانوں کی خدمت میں زیادہ سے زیادہ کھانا حاضر کرنے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ ہم ان کا بچا ہوا کھانا کھائیں اور حساب سے محفوظ رہیں۔ تو کس قدر انعام ہے مہمان کا آنا، اس لیے مہمان کے اوپر جو خرچ ہوگا اس کا حساب نہیں ہوگا، تو کھلے دل سے مہمان کے لیے مہمان کے اوپر خرچ کریں۔ اب جو مہمان ہے اس کا حق مہمانی ہمارے اوپر کتنے دنوں تک رہتا ہے؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ میں نے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ مہمان نوازی 3 دن ہے، اور 3 دن سے زیادہ پھر صدقہ ہے۔ مہمان کو چاہیے کہ 3 دنوں کے بعد وہ چلا جائے، اہل خانہ کو تنگی میں نہ ڈالے۔ اسی طرح ابو شریح کعبی رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہو وہ مہمان کا اکرام کرے، اور اس کا حق 1 دن اور 1 رات ہے، اور ضیافت 3 دن 3 رات ہے، اس کے علاوہ صدقہ ہے۔ اس کے لیے درست نہیں کہ اس کے بعد ٹھہرے اور گھر والوں کو تنگی میں ڈالے۔ اگر ممکن ہو تو جو آپ کا مہمان ہے اس کی خواہش کو پورا کریں۔ آپ کی طبیعت کے اوپر گراں نہ ہو تو مہمان سے پوچھ کر کے اس کی منشا اور اس کی خواہش کے مطابق اس کے لیے ایسا کھانا تیار کریں جو اس کو مرغوب ہو۔ اس جذبے کے ساتھ مہمان کی خدمت ہوگی تو اس میں بڑا اجر اور بڑا ثواب ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ بغداد میں ایک بے تکلف شخص زعفرانی کے پاس قیام پذیر تھے۔ زعفرانی جو امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا میزبان تھا، اس کی عادت تھی کہ اپنے غلام کو کھانے کی فہرست لکھوا دیتے کہ اس وقت یہ پکے گا اور اس وقت یہ پکے گا۔ امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ایک مرتبہ وہ فہرست غلام سے لے کر کے ایک کھانا جو ان کو مرغوب تھا، پسندیدہ تھا، اس فہرست کے اندر اس کو بھی بڑھا دیا۔ جب کھانے کے وقت کھانا تیار ہو کر کے آیا اور دسترخوان پر لگا تو میزبان نے دیکھا کہ کھانے کے اندر ایک ڈش جو ہے ایسی موجود ہے کہ جو انہوں نے فہرست کے اندر نہیں لکھی تھی۔ نئی ڈش، نیا کھانا دیکھ کر کے اپنے غلام سے، نوکر سے پوچھا کہ یہ کیوں پکایا گیا ہے؟ ہم نے تو یہ نہیں لکھا تھا۔ تو اس نے کہا کہ یہ کھانا مہمان صاحب نے خود جو ہے بڑھا دیا تھا۔ تو امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے جو میزبان تھے زعفرانی، وہ اتنے خوش ہوئے کہ اس خوشی کے اندر اپنے اس غلام کو آزادی کا پروانہ دے دیا، اس کو آزاد کر دیا۔ تو مہمان کے آنے کے اوپر اس قدر جو ہے، اگر اللہ رب العزت نے توفیق دی ہے تو خوشی کا
اہتمام کرنا چاہیے اور اس کی خواہش کے مطابق جو ڈش ہو وہ کھانے کے اندر شامل کرنی چاہیے۔ جب آپ کھانے پینے کی چیزیں اپنے مہمان کے پاس بھیجیں تو احترام کے ساتھ بھیجیں۔ اپنی اولاد کے ساتھ کھانے پینے میں جو برتاؤ کرتے ہیں مہمان کے ساتھ اس سے زائد اور اس سے بہتر کریں اور اس کی ضیافت کے لیے اپنی طاقت کے مطابق تکلف اور اہتمام کریں۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے مہمان حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے کھانا تیار کیا، حالانکہ وہ روزے سے تھے۔ اس میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ کھانے میں تکلف اور اہتمام یہ باعث ثواب ہے۔ ایک بزرگ کا ارشاد ہے کہ تمہارے پاس کوئی شخص از خود آئے تو جو کچھ گھر میں ہو پیش کر دو، اور اگر تم کسی شخص کو دعوت دو تو جو کچھ تم سے ہو سکے اس کے اندر کوتاہی نہ کرو۔ اپنے مہمان کے لیے اپنی طاقت سے زیادہ تکلف نہ کریں، اس لیے کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا ہے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا يتکلفن احد لضیفہ ما لا يقدر علیہ، کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہم مہمان کے لیے اس چیز کا تکلف نہ کریں جو ہمارے پاس نہ ہو، اور جو چیز موجود ہو اسے سامنے رکھ دیں۔ اور دوسری روایت میں ہے کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا تتکلفوا للضیف فتبغضوه فإنه من أبغض الضیف فقد أبغض الله ومن أبغض الله أبغضه الله۔ مہمانوں کے لیے تکلف مت کرو، اگر تکلف کرو گے تو انہیں برا سمجھو گے، وہ مہمان پھر تمہارے اوپر بوجھ ہوں گے۔ اور فرمایا جو شخص مہمان کو برا سمجھتا ہے تو وہ اللہ کو برا سمجھتا ہے، اور جو اللہ کو برا سمجھتا ہے اللہ اسے برا سمجھتا ہے۔ ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ ہم حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئے، آپ نے ہمارے سامنے روٹی اور سرکہ رکھا اور فرمایا کہ اگر ہمیں تکلف سے منع نہ کیا گیا ہوتا تو میں تمہارے لیے تکلف کرتا۔ ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ مجھے دوستوں کی آمد سے پریشانی نہیں ہوتی، جو لوگ میرے پاس آتے ہیں میں ان کے لیے تکلف نہیں کرتا، بلکہ جو کچھ میرے پاس موجود ہوتا ہے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ اگر تکلف کرتا تو ان کی آمد ناگوار گزرتی اور دل میں تقدر بھی پیدا ہوتا۔ مولانا مظفر حسین رحمۃ اللہ تعالی علیہ ایک دفعہ مولانا گنگوہی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے ہاں مہمان ہوئے۔ صبح کو حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ناشتے کے لیے کہا۔ آپ رامپور جانے والے تھے، اس لیے آپ نے کہا کہ کھانا تیار کرنے میں دیر لگے گی اور میرے سفر کا حرج ہوگا، دیر ہو جائے گی، تو اس لیے میں ناشتے کے لیے تو تیار نہیں ہو سکتا، ٹھہر نہیں سکتا، ہاں اگر رات کا کھانا رکھا ہوا ہو تو لا کر کے دے دو۔ حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے ہاں رات کے وقت ماش کی دال پکی تھی، تو انہوں نے ماش کی وہ دال اور باسی روٹی لا کر کے حضرت مولانا مظفر حسین رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو دے دی۔ آپ نے دال روٹی پر ڈال کر کے اسے ساتھ رکھ لیا اور رخصت ہو گئے، اور رامپور پہنچ کر کے حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے اس عمل کی تحسین کی اور فرمایا کہ وہ بڑے اچھے آدمی ہیں۔ تو ان تمام احادیث سے اور واقعات سے معلوم ہوا کہ اگر آپ کے پاس طاقت نہیں ہے تو طاقت سے بڑھ کر کے اپنے مہمان کے لیے تکلف نہ کریں، لیکن اگر طاقت ہے تو طاقت کے اندر رہتے ہوئے اس کے لیے اچھے سے اچھا کھانا تیار کریں۔ مہمان کو کسی دوسرے کے حوالے نہ کریں،
بلکہ خود اپنے مہمان کی خدمت کریں، اور جب کھانا جو ہے وہ لایا جائے تو پہلے میزبان کے سامنے رکھیں، اور میزبان کھانا پہلے خود شروع کر دے تاکہ مہمان بے تکلف ہو جائے۔ کھانا پہلے اپنے مہمان کے سامنے رکھیں اور پھر خود جو ہے کھانا شروع کر دیں تاکہ وہ انتظار کے اندر نہ رہے اور بے تکلف جو ہے وہ کھانا شروع کر دے۔ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ حضرت امام مالک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے مہمان ہوئے۔ کھانے کے وقت خادم نے اطلاع کی کہ کھانا تیار ہے۔ امام مالک رحمۃ اللہ تعالیٰ فرمایا کہ کھانا لے آؤ۔ وہ ہاتھ دھلانے کے لیے پانی لایا، اور پہلے امام شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے ہاتھ دھلانے چاہے تو امام مالک رحمۃ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ پہلے ہمارے ہاتھ دھلاؤ۔ اسی طرح کھانا رکھتے وقت فرمایا کہ پہلے ہمارے سامنے رکھو، اس کے بعد خود پہلے کھانا شروع کر دیا۔ تو اس کے اندر باریکی یہ تھی کہ مہمان کو پیش قدمی کرتے ہوئے شرم دامنگیر ہوتی ہے، اس لیے آپ نے یہ ترتیب مہمان کو بے تکلف کرنے کے لیے اختیار فرمائی تھی۔ لیکن بہتر یہ ہے کہ کھانا پہلے مہمان کے سامنے رکھا جائے اور پھر جو ہے بے تکلف ہو کر کے خود بھی اس کے ساتھ جو ہے کھانے میں شریک ہو جائے، تاکہ اس کو کھانا کھاتے ہوئے جو ہے کسی قسم کی شرم دامنگیر نہ ہو۔ مہمان کو کھاتے ہوئے ہرگز نہ گھوریں۔ جب دسترخوان کے اوپر مہمان آپ کے ساتھ کھانا کھا رہا ہے تو اس کی طرف جو ہے نگاہ اٹھا کر کے اس کے منہ کے اوپر نہ ڈالیں، بلکہ سرسری نظر سے صرف دسترخوان کے اوپر کمی بیشی دیکھتے رہیں، نظریں جما کر کے نہ دیکھیں، اس لیے کہ اس سے جو ہے اس کے دل کے اندر تنگی پیدا ہوگی، یا تو کھانے میں اس کے ساتھ شریک ہو جائیں۔ اس لیے کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے مہمان کے ساتھ کھاؤ، کیونکہ مہمان شرم محسوس کرے گا کہ وہ اکیلا کھائے، یا پھر اگر آپ نے مہمان کے ساتھ نہیں کھانا تو اس مجلس سے الگ ہو جائیں اور وقفے سے کمی بیشی معلوم کرتے رہیں، تاکہ مہمان جو ہے وہ اپنی مرضی سے آزادی کے ساتھ جو ہے پیٹ بھر کر کے کھانا کھا سکے۔ مہمان سے کھانا کھانے کے اوپر اصرار نہ کریں، اپنے جو کچھ حاضر ہو اس کے سامنے رکھ دیں، اور پھر اس کے اوپر اصرار نہیں کرنا چاہیے کہ وہ اپنی طاقت سے اپنی خواہش سے زیادہ جو ہے وہ کھائے اور اسے پھر تکلیف پہنچے۔ اسی طریقے سے میزبانی کے آداب میں سے یہ بھی ہے کہ مہمان اگر آپ کے ہاں آتا ہے تو اپنے مہمان سے کھانے کے بارے میں دریافت نہ کریں۔ جب آپ کے یہاں کوئی مہمان آئے اس سے یہ مت پوچھیں کہ کیا میں آپ کے لیے کھانا لاؤں یا آپ کھانا کھائیں گے، بلکہ جو کچھ گھر میں تیار ہو لا کر کے اس کے سامنے رکھ دیں۔ اگر وہ کھا لے تو بہتر، اگر نہیں کھاتا تو واپس لے جائیں۔ اگر کھانا کھلانے کا ارادہ نہ ہو تو اس طرح کے سوالات کر کے جھوٹی خواہش کا اظہار مت کریں۔ اور جب مہمان آپ کے گھر سے رخصت ہونے لگے تو مہمان کو رخصت کرتے وقت گھر کے دروازے تک اس کے ساتھ جائیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ سنت ہے کہ آدمی اپنے مہمان کے ساتھ گھر کے دروازے تک جائے، اور جس وقت اپنے مہمان کو رخصت کرے تو رخصت کرتے وقت اس کو یوں دعا دیں، استودعکم اللہ دینکم وامانتکم وخواتیم اعمالکم، میں اللہ تعالیٰ کو تمہارا دین اور تمہاری امانات اور تمہارے آخری اعمال سونپتا ہوں۔ اور اگر آپ کسی کے ہاں مہمان بن کر کے جائیں اور اس کی دعوت کھائیں تو کھانے کے بعد اپنے میزبان کو یوں دعا دیں
حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم جاء الى سعد بن عبادہ فجاءه بخبز وزيت فأكل ثم قال أفطر عندكم الصائمون وأكل طعامكم الأبرار وصلت عليكم الملائكة۔ حضرت انس فرماتے ہیں کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاں تشریف لے گئے۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پکی ہوئی روٹی اور روغن زیتون پیش کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو تناول فرمایا اور کھانے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اس طرح سے دعا دی، افطر عندکم الصائمون وَأَكَلَ طَعَامَكُمُ الْأَبْرَارُ وَصَلَّتْ عَلَيْكُمُ الْمَلَائِكَةُ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے روزے دار بندے تمہارے ہاں افطار کیا کریں اور ابرار اور صالحین اور نیک بندے تمہارے ہاں کھانا کھایا کریں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرشتے تمہارے لیے دعائے خیر کیا کریں۔ یا اسی طریقے سے یہ دعا پڑھیں، اللہم اطعم من اطعمنا واسق من سقانا، اے اللہ تو کھلا اس کو جس نے ہمیں کھلایا اور تو پلا اس کو جس نے ہمیں پلایا۔ اسی طریقے سے یہ دعا اگر یاد ہو تو یہ بھی پڑھیں، اللہم بارک لہم فیما رزقتہم وارزقہم خیرا منہ واغفر لہم وارحمہم، اے اللہ تو نے ان کو جو روزی عطا فرمائی، جو سامان عطا فرمایا ہے، اس میں ان کے لیے برکت ڈال دے اور ان کو اس سے بہتر رزق عطا فرما اور ان کو اپنی مغفرت اور اپنی رحمت سے نواز۔ تو یہ چند سنتیں اور آداب تھیں میزبان سے متعلق جو میں نے آپ کی خدمت میں پیش کی۔ اللہ رب العزت پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی ان سنتوں کے اوپر ہمیں عمل پیرا ہونے کی توفیق نصیب فرمائے۔ سبحانک اللہم بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔